الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس الخامس عشر، 15واں سبق خلاصۃ النحو کا اسماء اشارہ کا بیان۔ اس سلسلے میں آپ توجہ سے سنیے سبق کو اور لکھ بھی لیجئے۔ یہاں اسماء اشارہ کا آج ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں جو اس میں مبصر یعنی نظر آنے والی چیز کی طرف اشارے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ وضع کا معنی بنایا گیا ہو۔ مبصر کہتے ہیں جو چیز نظر آ رہی ہو۔ اس میں مبصر نظر آنے والی چیز کی طرف جو اسم جس اسم کے ذریعے اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشار الیہ ہوتا ہے۔ ھذا یہ، اور ذالکا وہ، اور جس چیز کی طرف اسم اشارہ سے اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ ھذا القلم، یہ ایک قلم ہے، تو ھذا کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے، اور قلم کیا ہے؟ مشار الیہ ہے۔ ذالک الکتاب، وہ ایک کتاب، تو ذالکا اسم اشارہ ہے اور کتاب جو ہے مشار الیہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو۔ اسم اشارہ کی اقسام، اسم اشارہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اسم اشارہ للقریب، یعنی وہ اسم اشارہ جسے مشار الیہ قریب کے لیے بنایا گیا ہو، جیسے ھذا یہ، ھذہ یہ، ھذا مذکر کے لیے، ھذہ مؤنث کے لیے وغیرہ۔ نمبر 2، اسم اشارہ للبعید، یعنی وہ اسم اشارہ جسے مشار الیہ بعید کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے ذالکا وہ، تلکا وہ، ذالکا مذکر کے لیے، تلکا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسماء اشارہ للقریب درج ذیل ہیں، ان کے ذریعہ مشار الیہ قریب کی طرف اشارہ کیا جائے گا، اور یہ ان کی 3 حالتیں ہیں، ایک واحد، ایک تثنیہ اور ایک جمع، کیونکہ اسم کی بھی عدد کے لحاظ سے 3 قسمیں ہوتی ہیں، کوئی 1 ہوتا ہے، کوئی 2 ہوتے ہیں، کوئی 3 ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، 5 6 10 20 50 یعنی جمع ہوتے ہیں، تو لہذا مذکر مؤنث کی صورت بھی ہوتی ہے، پھر کچھ مؤنث ہوتے ہیں تو ان کے لیے اشارہ بھی، اسم اشارہ بھی مؤنث ہوگا، اور جو مذکر ہوتے ہیں تو ان کے لیے اسم اشارہ بھی مذکر ہوگا۔ ذا یہ ایک، ھذا یہ ایک واحد کے لیے، ذانی وہ یہ 2، ذینی یہ 2 تثنیہ کے لیے، ھذانی ھذینی یہ 2 اولائی یہ سب، ہاولائی یہ سب جمع کے لیے۔ تو یہ مذکر کے لیے یہ آپ نے ذا، ھذا، ان کے معنی یہ ہے، یہ ایک، یہ ایک، یہ 2 یہ 2 یہ 2 یہ 2 یہ سب یہ سب۔ مؤنث کے لیے تا، ھذہ، تانی تینی، ہاتینی ہاتینی، اولائی ہاولائی، ہاتانی اور ہاتینی، تانی اور تینی، یہ تثنیہ کے لیے 4 ہیں۔ ان کا جو معنی ہے وہ سب کا ایک جیسا بنے گا، جیسے کہ مثال کے طور پر مؤنث کے لیے تا یہ ایک، ھذہ یہ ایک مؤنث، تانی یہ 2 مؤنث، تینی یہ 2 مؤنث، ہاتانی یہ 2 مؤنث، ہاتینی یہ 2 مؤنث، اولائی یہ سب مؤنث، ہاولائی یہ سب مؤنث۔ ان کی مثالوں کے لیے ھذا رجل یہ ایک مرد، ھذانی رجلانی یہ 2 مرد، اور اولائی رجال یہ سب مرد، یا ہاولائی رجال یہ سب مرد، یا اور پھر مؤنث کی مثالیں ہیں، ھذہ امرأۃ یہ ایک عورت، ہاتانی امرأتانی یہ 2 عورتیں، یا ہاتینی امرأتینی یہ 2 عورتیں، اولائی نساء ہاولائی نساء، امرأۃ کی جمع مکسر ہے، نساء بنتی ہے، یہ سب عورتیں، یہ سب عورتیں۔ اسی طرح اور بھی آپ مثالیں جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، مذکر کی بھی مؤنث کی بھی، جیسے سیارۃ ہے، ھذا سیارۃ، ھذانی سیارتانی، یا پھر تانی سیارتانی، ہاتانی ہاتینی، سیارتانی سیارتینی یہ 2 سیارے، اولائی ہاولائی کے لیے سیاراتن، ہاولائی سیاراتن یہ سب سیارے، گاڑیاں۔ مؤنث کے لیے اور مذکر کے لیے آپ نے سمجھ لیا، قریب کے لیے جو اشارے استعمال ہوتے ہیں۔ اسماء اشارہ للبعید، اسماء اشارہ للبعید وہ اسم اشارہ ہوتا ہے جو بعید چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، کے لیے
جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اشارہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کی بھی 3 صورتیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ مذکر کے لیے ذاکا وہ ایک مذکر، ذالکا وہ ایک مذکر، اور زانی کا وہ 2 مذکر، زینی کا وہ 2 مذکر، الائی کا وہ سب مذکر۔ مؤنث کے لیے تاکا وہ ایک مؤنث، تل کا وہ ایک مؤنث، تانی کا وہ 2 مؤنث، تینی کا وہ 2 مؤنث، الائی کا وہ سب مؤنث۔ ان کی مثالیں ذالکا رجلو، ذالکا رجلو وہ ایک مرد، اور زانی کا رجلانی وہ 2 مرد، یا زینی کا رجلانی وہ 2 مرد، اور الائی کا رجالن وہ سب مرد۔ مؤنث کے لیے تاکا تلکا کی مثال ہے، تلکا امراتن وہ ایک عورت، اور تانی کا امراتانی وہ 2 عورتیں، یا تینی کا امراتینی وہ 2 عورتیں، اور الائی کا نساؤن وہ سب عورتیں۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں قواعد و فوائد کی طرف۔ نمبر 1، اسم اشارہ اور مشار الیہ کا مذکر، مؤنث، واحد، مثنیٰ اور مجموع ہونے میں برابر ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر مذکر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اسم اشارہ بھی مذکر استعمال کریں گے، مؤنث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اسم اشارہ بھی مؤنث استعمال کریں گے، جیسے ھذا القلم، ھذہ الکراسۃ۔ اور اگر تثنیہ ہے، مذکر تثنیہ ہے، تو اسم اشارہ بھی تثنیہ کا ہوگا، اور اگر مؤنث تثنیہ ہے تو اسم اشارہ بھی تثنیہ کا ہوگا۔ اسی طرح جمع کے لیے بھی، جو یعنی مذکر جمع ہے یا مؤنث جمع ہے، تو اس کے لیے اشارہ بھی جو ہے وہ جمع کا استعمال کریں گے، ہاؤلائی یا الائی اور الائی کا۔ البتہ غیر عاقل کی جمع کی طرف اشارے کے لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث لایا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر جو قاعدہ اس کا قانون ہے کہ جو غیر عاقل ہو جمع، تو اس کی طرف واحد مؤنث کا اشارہ، جیسے ھذہ العلوم یہ تعلیمات ہیں، اور تلک الکراسۃ یہ کاپیاں ہیں۔ اسی طرح آپ اور مثالیں بھی لے سکتے ہیں، ھذہ الاشجار یہ درخت ہیں۔ اشجار جو شجرہ تو ان کی جمع ہے، اشجار جمع مؤنث مکسر ہے، اور شجراتن یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ شجراتن لگائیں یا اشجار لگائیں، تو ھذہ اس کا جو اشارہ، اس میں اشارہ ہوگا وہ واحد ہوگا، واحد مؤنث کا ہوگا، ھذہ۔ تو ھذہ الاشجار یا ھذہ شجراتن۔ نمبر 3، ہونا، ہا ہونا، اس کا معنی ہے یہاں، اور یہ قریبی مکان، قریبی جگہ کی طرف اشارے کے لیے ہوتا ہے، جیسے ہونا خزائن العلم، یہاں علم کے خزانے ہیں۔ ہا ہونا جامعۃ المدینہ تھی، یہاں جامعۃ المدینہ ہے۔ تو یہ بھی اس میں اشارہ ہیں دونوں، ہا ہونا اور ہا ہونا، یہ بھی لکھ لیں۔ چوتھا ہے ثما ہونا کا ہنالکا، ہونا اور ہا ہونا قریب کے لیے تھے، اور یہ دور جو مکان ہو، دور جگہ ہو، بعید جگہ کی طرف اشارے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہنالک الزلازل، وہاں زلزلے ہیں، یہاں مثال دی گئی ہنالکا کی۔ ثما نہیں، معاف کیجیے گا، ثما ہے، ثما ہناکا ہنالکا، ثما شیئن وہاں کوئی چیز ہے، یہ بھی اس میں اشارہ ہے، ثما ہناکا ہنالکا، ہونا اور ہا ہونا، لیکن یہ للمکان یعنی مکان کے لیے اشارہ کیا جاتا ہے ان کے ذریعے۔ نمبر 5، ذالکا وغیرہ میں کاف حرف خطاب ہے، لہذا یہ مخاطب کے مطابق ہوگا۔ مثلا دور رکھی ہوئی کتاب کی طرف اشارہ کرنا ہو اور مخاطب مذکر ہو تو کہا جائے گا ذالک الکتاب، وہ تمہاری کتاب ہے، اور مخاطب مؤنث ہو تو کہا جائے گا ذالک الکتاب، یہ تمہاری کتاب ہے۔ اس طرح مخاطب تثنیہ ہو تو کہا جائے گا ذالکم الکتاب، وہ تم دونوں کی کتاب ہے، اور جمع مذکر ہو تو کہا جائے گا ذالکم الکتاب، وہ تم سب کی کتاب ہے، اور جمع مؤنث ہو تو کہا جائے گا ذالکن الکتاب، وہ تم سب عورتوں کی یعنی مؤنث کی کتاب ہے۔ تو یہ ضمیر نہیں ہے، یہ خیال رکھیے گا، جیسے کا کما کم ہم نے ضمیریں پڑھی تھی، تو یہ کا حرف خطاب ہے ذالکا میں، ذالکا اس میں اشارہ ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی آپ نے، یہ قانون بھی یاد رکھنا ہے اور لکھ لینا ہے اپنے پاس، جیسے جزاک اللہ خیرہ ہم مردوں کو دعا دیتے ہیں، تو ذالکا اپنا جزاک اللہ خیرہ، تو عورتوں کو جب دعا دی جاتی ہے تو جزاک اللہ خیرہ، کا جو حرف خطاب ہے اس کے اندر زیر لے کر آتے ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔
اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ذالک الکتاب، بہرحال یہاں پر ذالکہ کا جو آپ کاف ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ حرف خطاب ہے، یہ ضمیر نہیں ہے۔ تو یہاں تک آپ کا سبق مکمل ہوا۔ تمرین کی طرف بڑھتے ہیں۔ تمرین نمبر 1، اس میں اشارہ اور مشار الیہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں اشارہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے، مشار الیہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ سوال نمبر 2، مشار الیہ قریب کی طرف اشارے کے لیے کون کون سے اسماء استعمال ہوتے ہیں؟ تو جو مشار الیہ قریب ہو تو اس کے لیے ہم مذکر و مؤنث دونوں کے جو اشارے ہیں وہ عرض کر دیتے ہیں۔ مذکر کے لیے ذا، ھذا، ذانی، ذینی، ھذانی، ھذینی، اولائی، ھاؤلائی، اور مؤنث کے لیے تا، ھذہ، تانی، تینی، ھاتانی، ھاتینی، اولائی، ھاؤلائی۔ تو مذکر مؤنث کے لیے ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی، مذکر مؤنث دونوں کے لیے قریب کا اشارہ ھاؤلائی یا پھر اولائی ہے۔ سوال نمبر 3، مشار الیہ بعید کے لیے کون کون سے اسماء ہیں؟ کون کون سے اسماء ہیں؟ تو مذکر کے لیے ذاکا، ذالکا، ذانیکا، زینیکا، اولائکا، اور مؤنث کے لیے تاکا، تلکا، تانیکا، تینیکا، اولائکا۔ یہ بعید کے لیے اشارے ہیں۔ نمبر 4، قریب اور بعید جگہ کی طرف اشارے کے لیے کون کون سے اسماء ہیں؟ تو قریب جگہ، قریب مکان کے لیے اس میں اشارہ 2 ہیں، ہونا اور ہا ہونا، اور دور جگہ کے لیے اشارے کے لیے 3 اسماء ہیں، ثما، ثا پر زبر، ثما، ہناکا، ہنالکا، اس کا معنی وہاں، اور جو ہونا اور ہا ہونا ہے ان کا معنی یہاں۔ تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ نمبر 1، جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ جس کی طرف نہیں بلکہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، ہنالکا اور ہا ہونا قریب جگہ کے لیے آتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہنالکا بعید کے لیے اور ہا ہونا قریب جگہ کے لیے اس میں اشارہ آتے ہیں۔ نمبر 3، اس میں اشارہ کے آخر میں آنے والا کاف ضمیر ہوتا ہے اور یہ مخاطب کے مطابق ہوتا ہے۔ مخاطب کے مطابق تو ہوتا ہے لیکن یہ ضمیر نہیں ہوتا، یہ کاف حرف خطاب ہے۔ تمرین نمبر 3، اس میں اشارہ للقریب، اس میں اشارہ للبعید اور اس میں اشارہ للمکان الگ الگ کیجئے۔ اب ان 12 میں سے ہم نے للقریب الگ کرنا ہے، للبعید اشارہ الگ کرنا ہے، اور اس میں اشارہ للمکان الگ کرنا ہے۔ تو ذالکا وہ بعید کے لیے ہے، ھذہ یہ قریب کے لیے، ہا ہونا یہاں یہ للمکان کے لیے اشارہ ہے، اولائی یہ جمع کا جو ہے قریب کا اشارہ ہے، ہنالکا وہاں یہ بعید للمکان کا اشارہ ہے، ہاؤلائی یہ قریب کا اشارہ ہے، تلکا بعید کے لیے اشارہ ہے، ثما یہ للمکان اشارہ للمکان ہے اور بعید کے لیے اس کا معنی وہاں بنتا ہے، تانیکا اشارہ للبعید ہے اور مؤنث کا ہے اور یہ تثنیہ کا یعنی وہ 2 مؤنث، اولائکا اشارہ للبعید ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے، ہاتانی اشارہ للقریب ہے اور تثنیہ کے لیے ہے اور مؤنث کے لیے ہے۔ نمبر 12، ھذانی تثنیہ کا ہے اور اشارہ للقریب کا ہے اور مذکر کا ہے۔ درج ذیل اسماء سے پہلے اس میں اشارہ للقریب اور اس میں اشارہ للبعید لگائیے۔ اب اس باجزیے میں ہم نے اس میں اشارہ للقریب اور اس میں اشارہ للبعید ایک اشارہ لگانا ہے نیچے اسماء جو لکھے ہوئے ہیں ان سے پہلے۔ سب سے پہلا ہے رجلن آدمی، ھذا رجلن قریب کے لیے اس کے لیے ھذا لگائیں گے، ھذا رجلن یہ آدمی ہے، اور بعید کے لیے اس میں اشارہ ذالکا لگائیں گے، ذالکا رجلن وہ آدمی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے بنتن، تو اس کے لیے اس میں اشارہ یہ مؤنث ہے تو ھذہ لگائیں گے، ھذہ بنتن قریب کے لیے، اور تلکا بنتن بعید کے لیے لگائیں گے۔ کتبن یہ کتابوں کی جمع ہے، کتابیں، تو اس کے لیے ہاؤلائی کتبن لگائیں گے، اور غیر عاقل کی جمع ہے کتبن، تو اس سے پہلے آپ ھذہ بھی لگا سکتے ہیں، ھذہ کتبن۔ قلمانی تثنیہ کا ہے تو قلمانی 2 قلمیں، تو اس کے لیے آپ ھذانی قلمانی
قریب کے لیے لگائیں گے، اور زانی کا قلمانی بعید کے لیے لگائیں گے، وہ دو قلمیں. ہا زانی قلمانی یہ دو قلمیں، زانی کا قلمانی وہ دو قلمیں. اور جنتانی، جنتن کا تثنیہ کا صیغہ ہے، جنتانی دو جنتیں، تو اس کے لیے ہا تانی جنتانی قریب کے لیے لگائیں، یہ دو جنتیں ہیں. اور بعید کے لیے تانی کا جنتانی وہ دو جنت ہیں. آگے ہے تفاحن سیب. ہاذا تفاحن یہ ایک سیب ہے، یہ اشارہ للقریب لگا دیا آپ نے. اور بعید کے لیے لگائیں گے ذالکا تفاحن وہ ایک سیب ہے. اردونا، تو اردونا یہ زمین ارض کی جمع ہے، تو اس کے لیے آپ جمع مؤنث سمائی ہے، یہ یعنی سمائی مؤنث ہے، تو اس سے پہلے آپ ہاؤلائی بھی لگا سکتے ہیں. ہاؤلائی اردونا یہ زمین ہے، یہ زمینیں ہیں. اور یہ غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس سے پہلے آپ ہاذہی بھی لگا سکتے ہیں، ہاذہی اردونا. دارن، دارن گھر، تو یہ جمع مؤنث سمائی ہے، دارن مؤنث سمائی، تو اس کے پہلے آپ ہاذہی لگا دیں. قریب کے لیے ہاذہی دارن یہ ایک گھر ہے، تل کا دارن وہ ایک گھر ہے. مسلماتن نمبر 9. مسلماتن ایک مسلمان عورت، مسلماتانی دو مسلمان عورتیں، مسلماتن ان کی جمع مؤنث سالم ہے، مسلماتن مسلمان خواتین. تو اس کے لیے آپ جو قریب کا اشارہ ہے وہ آپ لگا دیں ہا اولائی مسلماتن یا پھر اولائی مسلماتن. ٹھیک ہے، یہ اشارہ قریب کے لیے. اور دور کے لیے آپ اولائی کا مسلماتن لگائیں گے. مذکر مؤنث دونوں کے لیے اولائی کا آتا ہے. اولائی کا مسلماتن وہ مسلمان خواتین. مسلمونا یہ جمع ہے مسلمون کی، مسلمان یہ سب مسلمان، تو اس کے لیے آپ قریب کے لیے اولائی یا ہا اولائی مسلمونا یہ مسلمان یہ سب مسلمان، اور اولائی کا مسلمونا وہ سب مسلمان. ورقاتن، ورقاتن جو ہے اس کے قریب کے لیے آپ جمع ہے یہ. ویسے تو جمع کی غیر عاقل جمع کی آپ جمع سے پہلے واحد مؤنث لگا سکتے ہیں، ہاذہی ورقاتن. ٹھیک ہے، یہ اوراق ہیں. قریب کے لیے ہاذہی ورقاتن، اور دور کے لیے آپ جو ہے وہ اولائی کا ورقاتن، یا پھر اس کے لیے آپ جو ہے ہا اولائی قریب کے لیے اور اولائی کا بعید کے لیے، یا پھر آپ ہاذہی ورقاتن یعنی واحد مؤنث لگا سکتے ہیں کہ یہ غیر عاقل کی جمع کی طرف اشارہ آپ نے کرنا ہے. درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی کیجیے. ہاذا نارن، نارن کیا ہے؟ مؤنث سمائی. تو ہاذا مذکر کا یہ قریب کا صیغہ ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہاذا نارن یہ صحیح نہیں ہے، تو یہاں پر ہاذہی نارن آئے گا. مؤنث واحد قریب کا جو ہے وہ اسم لگائیں گے، ہاذہی نارن. تا کا خلیفتن، تو یہ تا کا مؤنث کا ہے، اور خلیفتن میں یہ تا جو ہے گولتا آ رہی ہے، لیکن یہ وہ اسم ہے جو مذکر ہوتا ہے اس پر گولتا لگی بھی ہوتا ہے. تانیث یعنی تانیث کی علامت ہو تو بھی اسے مذکر ہی کہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ درست نہیں ہے. درست ہوگا تا کا خلیفتن، قریب کے لیے تا کا خلیفتن. اور معاف کیجیے گا، تا کا تو لکھا ہوا ہے تا کا خلیفتن، تا کا تو واحد مؤنث کا ہے، اس کا لگائیں گے ذالکا خلیفتن وہ خلیفہ ہے. ٹھیک ہے، تا کا جو ہے یہ مؤنث بعید کا اسم اشارہ ہے، تا کا تل کا، تو تا کا نہیں آئے گا اس کے ساتھ کیونکہ یہ اسم مذکر ہے. ذالکا خلیفتن وہ ایک خلیفہ ہے. یا قریب کا اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہاذا خلیفتن یہ ایک خلیفہ ہے. نمبر 3 ذالکا ہندن، ذالکا
بعید کے لیے مذکر کے لیے اسم ہے، اس کا معنی ہے وہ، ہندن خاتون ہے، عورت ہے، تو اس کے ساتھ جو اسم اشارہ ہے ہندن کے ساتھ آئے گا ذانکا ہندن، زانی کا نہیں آئے گا، تانی کا، یا زانی کا آ جائے گا۔ زانی کا مذکر کا تثنیہ کا صیغہ ہے، زانی کا کس کا صیغہ نہیں، معاف کیجیے گا، اسم اشارہ زانی کا تثنیہ مذکر بعید اور تثنیہ کے لیے ہے، تو لہٰذا ہندن ایک عورت ہے، تو اس کے ساتھ ذالکا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ لگائیں گے تانیکا یا تلکا یا تینیکا۔ جب میں بتانے جا رہا ہوں تو آپ پہلے سے اس کو حل کر لیا کریں، شاید ممکن ہے آپ کو بھلانے کے لیے میں یہ تھوڑا آگے پیچھے کر رہا ہوں اس کو۔ تانیکا ہندن ٹھیک رہے گا، وہ ہندہ ہے یا وہ ہند ہے، اللہ اللہ اللہ، تو اس کے لیے تا کا یا تل کا آئے گا، کیا آئے گا؟ تا کا ہندن وہ ہند ہے، یا تل کا وہ ہند ہے، مؤنث کا واحد کا اسم استعمال کریں گے، تا کا ہندن یا تل کا ہندن، ٹھیک ہو گیا، یہ صحیح ہے۔ نمبر 4 ذانکا دارانی، وہ دو گھر ہیں، تو دار جو ہے یہ مؤنث سمائی ہے، اس کے ساتھ ذانکا دارانی تثنیہ کا جو دارانی ہے اس کے ساتھ ہم مؤنث کا تثنیہ کا اسم تانی کا یا تینی کا لگائیں گے تو عبارت صحیح ہو جائے گی۔ ذانی کا مذکر کا دور کا اسم ہے، دو کے لیے اشارہ، اسم اشارہ، تو ذانی کا دارانی وہ دو گھر ہیں نہیں، بلکہ تانی کا دارانی، صحیح عبارت کیا ہے؟ تانی کا دارانی یا تینی کا دارانی، وہ دو گھر ہیں۔ نمبر 5 پر ہے ہازانی جیرانن، ہازا ہازانی، ہازانی کون سا اسم ہے؟ ہازانی مؤنث کا، ہازہی ہازانی ہازینی، یا مذکر کا ہے، اسم اشارہ للقریب، یہاں پر تثنیہ کا ہے، ہازانی جیرانن، جیران کہتے ہیں پڑوسی کو، یہ دو پڑوسی، تو درست عبارت کیا ہے؟ ہازا جیرانن، یہ پڑوسی ہے، یہ ایک ہمسایہ ہے، ہازا جیرانن، یہ ایک ہمسایہ ہے، جیران ہمسائے کو کہتے ہیں، پڑوسی کو کہتے ہیں، تو ہازانی جیرانن، یہ ہازانی کو ہٹا دیں، ہازا لگا دیں، صحیح ہو جائے گی عبارت، ہازا جیرانن، یہ ایک پڑوسی ہے۔ نمبر 6 ہازا انہارن، نہرن کی جمع انہار، جمع مکسر اور مؤنث، اچھا اس کو جو ہے ہاؤلائی انہارن، یہ نہریں ہیں بھی لگا سکتے ہیں، ہازی بھی لگا سکتے ہیں اس کو، کیونکہ غیر عاقل کی جمع سے پہلے اسم اشارہ جو ہے وہ ہم واحد مؤنث کا لائیں گے، تو ہازی انہارن آپ کی عبارت درست ہو جائے گی انشاءاللہ، یا پھر ہاؤلائی انہارن۔ آگے ہے تا کتابن، تا کون سا اشارہ ہے؟ مؤنث قریب کے لیے، تا یا پھر ہازہی، کتابن ایک کتاب ہے، تا کتابن یہ ایک کتاب ہے، تو اس کے لیے آپ ذا لگائیں گے، ذا، ٹھیک ہے، ذا کتابن،
یہ ایک کتاب ہے، تو آپ کی عبارت درست ہو جائے گی، ذا کتابن، یہ ایک کتاب ہے۔ نمبر 8، ہذہ دیکن۔ دیکن کا معنی کیا ہے؟ مرغ، مرغ، دیکن، یہ ایک مرغ ہے۔ تو مرغ جو ہے وہ مؤنث نہیں مذکر ہوتا ہے مرغ، تو ہذہ نہ لگائیں، اس سے پہلے ہذا لگا دیں، ہذا دیکن، یہ مرغ ہے، آپ کی عبارت یہ درست ہو جائے گی۔ سبق نمبر 15 یہاں پر پورا ہوا۔ اسماء اشارہ ان کو آپ نے لکھنا ہے، اور مزید آپ کے ذہن میں جو مثالیں آئیں وہ بھی آپ لکھیں اور کاپی پر لکھ کر مجھے دکھائیے گا، چیک کروائیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔